اس خاتون کے ساتھ تقریباً 27 لاکھ روپے کا فراڈ اب تک کیا جا چکا ہے۔ یہ کوئی وکیل تھا آپ بتا رہی ہیں جس نے آپ کو سریعام گالی گلوچ کی؟ میں نے اس سے گھر لیا تھا 2019 میں، اس وقت لیا تھا 26,90,000 کا۔ وہ گھر جو ہے نا وہ کسی اور کا تھا۔ ننگی گندی گالیاں اس بندے نے مجھے وہاں پہ دیا۔ پنجاب بار کے صدر سے کہتی ہوں اس چیز کا نوٹس ہے، میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے کہتی ہوں کہ آپ بھی ایک عورت ہیں، میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہتی ہوں آپ بھی ایک عورت ہیں، اس چیز کا نوٹس ہے۔ آج مجھے کل کو آپ کے گھروں تک آئیں گی یہ گالیاں۔ میں اتنی اپنی زندگی سے تنگ آئی ہوں کہ مجھے کوئی مار دے۔ آج میری ہیئرنگ تھی، میں جج صاحب کے سامنے خود ہی پیش ہوں، انہوں نے کہا وکیل، میں نے کہا آپ میرے وکیل ہیں، آپ کے آگے میں قرآن پاک رکھ دیتی ہوں، میں بھی اٹھا لیتی ہوں، آپ بھی اٹھا لیں، ہم دونوں جو ہے نا قرآن پاک کے سامنے قرآن پاک پڑھا ہوگا، آپ لوگ جو فیصلہ کرنا ہوگا کر دیجیے گا، کیونکہ میں نے بات قرآن پاک پہ کرنی ہے۔ وکالت کے پیشے کی بڑی عزت کی جاتی ہے، ہم لوگ بھی بڑی عزت کرتے ہیں، کیونکہ جب انسان پریشان ہوتا ہے، کسی مشکل میں پھنستا ہے تو وکیل ہی کرتا ہے ہائے، اور جج اس سے امید ہوتی ہے اللہ کے وعد کہ وہ ان کے حق میں فیصلہ کریں گے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پانی کا تالاب ہو وہاں اچھی مچھلیوں کے ساتھ گندی مچھلیاں بھی ہوتی ہیں جو پورا پانی کا تالاب گندا کر دیتی ہیں۔ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو وکالت جیسے پیشے کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ خاتون میرے ساتھ موجود ہے، اس خاتون کے ساتھ تقریباً 27 لاکھ روپے کا فراڈ اب تک کیا جا چکا ہے۔ کس کی جانب سے کیا گیا ان سے جانتے ہیں۔ یہ کوئی وکیل تھا آپ بتا رہی ہیں جس نے آپ کو سریعام گالی گلوچ کی، یعنی آپ یہ بھی خیال نہیں کیا کہ آپ خاتون ہیں اور آپ کو فراڈ وغیرہ بھی لگا، کہانی کیا ہے؟ ہاں بیٹا، ایسے ہے کہ میں نے اس سے گھر لیا تھا 2019 میں، اس وقت لیا تھا 26,90,000 کا۔ آج اس کی مالیت تقریباً 70 لاکھ سے اوپر ہے۔ وہ گھر جو ہے نا وہ کسی اور کا تھا۔ وہ بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے 2017 میں، اور اس کا پاور آف اٹرنی تیار ہوتا ہے 2019 3 جنوری کو۔ اس میں ملوث ہے میرے ہسبینڈ کے دوست مراتب علی، کیونکہ میں بیوہ ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ نے باہر نہیں جانا، آپ گھر میں رہو گی، کہ میری غیرت نہیں کرے کہ میرے گھر کی عورتیں جو نا وہ غیر مردوں سے جا کے بات کریں۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، آپ گھر کے بندے ہیں، انہیں میں نے پیسے دے دیے۔ انہوں نے 3 بندوں نے، مراتب، نواز اور ارسلان ایڈوکیٹ نے، کسی کے گھر پہ قبضہ کیا مجھے نہیں پتا۔ وہ مکان انہوں نے مجھے دے دیا 4 ماہ تک، تو انہوں نے مجھے قبضہ نہیں دیا۔ میں نے بہت دھکے سے لیا، میں نے کہا میں مسجدوں میں جا کے، کتنی رقم ادا کیا؟ اس وقت میں نے 26,90,000 2019 میں، یہ مئی کے مہینے میں نے کہا کہ میں اب مسجدوں میں جا کے اعلان کرواتی ہوں کہ میرے سے پیسے لے گئے اور مجھے مکان نہیں دے رہے۔ اس ڈر سے انہوں نے آ کے مجھے مکان کا قبضہ بھی دیا بہت مشکل سے، اور فائل بھی دے دی۔ اس وقت سے میں کہہ رہی ہوں ٹرانسفر کروائیں جی، کرونا آ گیا، آپ نہیں کروا سکتے، دفتر بند ہے۔ پھر 2021 میں 22 میں پولیس اسٹیشن چلی گئی، وہاں گئی تو 3-4 ماہ تک ایسے لٹکا رہا۔ پھر اس پہ FIR ہو گئی۔ FIR ہونے کے شام کو انہوں نے مجھے ایک چیک اور سٹامپ دیا کہ ہم آج کی رقم آپ کو ادا کرتے ہیں 53,50,000، اپنا مکان ہم واپس لیتے ہیں۔ تینوں نے مل کے، کیونکہ پولیس نے ایک بندہ پکڑ لیا تھا، مراتب پکڑ لیا تھا۔ انہوں نے کہا آپ گرفتاری نہ ڈالیں، ہم ابھی پیچ اپ کر کے آ رہے ہیں، اب ہم اپنا بندہ واپس لے کے جائیں گے۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، مراتب کے بھائی اور وغیرہ سارے، میں نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے چیک دیا، میں نے وہ چیک دیکھا صحیح تھا، اوریجنل تھا، میں نے کہا لیا، اور میں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے، میں خود جا کے لے کے آئی۔ جب جا کے میں نے بینک پتہ کیا تو پتہ کیا چلا کہ وہ اکاؤنٹ 1 سال پہلے بلاک ہو چکا ہے، اور جس کا چیک ہے اس کے سگنیچر دور دور تک میچ نہیں ہو رہے۔ وہاں پہ رونا پٹنا ڈل گیا، سیشن میں ان کی ضمانتیں چلی گئیں۔ وہاں پہ انہوں نے جیسے ہی ان کو یہ واپس آئے، انہوں نے صبح ہی ضمانتیں کروا لیں، کیونکہ ان کے دل میں تو کھوٹ تھی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ سیشن میں ضمانتیں گئیں، وہاں پہ جج کو کہتے ہیں یاد رکھنا ہم نے روز پیش ہونا، یہ BB ایسے ہے، یہ نمبر 2 ہے، میرے کردار پہ بھی انگلی اٹھائی، یہ دہاڑی باز عورت ہے، فلاں فلاں جو بھی تھا۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان کی ضمانتیں کنفرم ہوگی، ہائی میں چلی گئی۔ ہائی کے بعد میرا وکیل پیش نہیں ہوا، وکیل کے خلاف سپریم کورٹ میں گئے تو وہاں پہ جا کے کہتے ہیں سپریم کورٹ میں جھوٹ بولا ہے۔ میں سب سے کہتی ہوں، میں سپریم کورٹ کے ججز سے کہتی ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر اس نے جھوٹ بولا ہے کہ میں مالک ہوں، میں تو گھر اس لیے ٹرانسفر نہیں کر رہا کہ میں نے 2 لاکھ، اس آسما رفیق نے 2,90,000 نہیں دیا۔ 5 سالوں میں لیے میرے لیے پولیس نہیں گیا، 5 سالوں میں عدالت نہیں گیا، کہیں بھی نہیں گیا، کہیں اپلیکیشن نہیں دی کہ میں نے اس کے پیسے دینے۔ میں نے ججز کو کہا جی میں آمین، میں وہ بھی دے دیتی ہوں، بات کو ختم کرنا ہے۔ اس نے کیا کیا کہ میں نے پنجاب بار میں 2 بار میں نے چیک رکھ دیا، چودھری مشتاق صاحب ہے، ان کے سامنے میں نے چیک رکھا، پنجاب بار کے ممبر ہیں، میں نے کہا جی چیک پکڑیں اور ٹرانسفر کروائیں۔ اب کہتا جی جا کے ڈگری فائل کرے، یہ ایسے کرے، یہ کرے۔ ممبر کا ایک بار کا ایک ممبر بولا، کہتا BB کے اوپر پرچہ آ جائے، تم تو مالک نے اپنی ملکیت دو، کہتا میری ملکیت اس نے گم کر دی ہے۔ مرنے والا اسٹامپ میں نے گم نہیں کیا، مردے والا اسٹامپ نہیں گم کیا، وہ میں نے گم کیا۔ اب پنجاب بار میں 20 تاریخ کو یہ ہوا کہ ایک اس دن ہیئرنگ تھی، میں نے اس کے خلاف اپلیکیشن دی ہوئی کہ اس کا لائسنس کینسل کریں۔
وہاں پہ ایک بزرگ کی نا طبیعت خراب ہوئی ہے, میں اٹھ کے ویڈیو بنانے لگی کہ ہم 1500 روپیہ دے کے کیس لگواتے ہیں, اور جو چور ہیں, جو ملزم ہیں, جن کے خلاف ہم جن وکیلوں کے خلاف آئے وہ اندر اے سی میں بیٹھے. آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں, میں ایسے موبائل اندر لے کے جاتی ہوں, میں دکھاتی ہوں 16 پہ اے سی ہے, اس نے میرے ہاتھ سے موبائل چھیننے کی کوشش کی, پھر اس نے مجھے دھکا دیا, کندھے سے پکڑ کے دھکا دیا, میں باہر گئی ہوں, ننگی گندی گالیاں اس بندے نے مجھے وہاں پہ دیا. اور بار کے جتنے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ممبر, جتنے وہاں پہ لوگ آئے ہوئے تھے, وہ اس چیز کے گواہ تھے کس نے دیا. اور بعد میں ان لوگوں کو مجھے سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا. پھر ایک عورت نے وہاں پہ اپلیکیشن لکھی, لکھ کے 25 سے 27 لوگوں کے, میرا خیال 27 لوگوں کے اس کے اوپر سگنیچر ہے, کس نے ہمارے سامنے گالیاں دی ہیں. میں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہتی ہوں, میں پنجاب بار کے صدر سے کہتی ہوں, اس چیز کا نوٹس لیں. میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے کہتی ہوں کہ آپ بھی ایک عورت ہیں. میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہتی ہوں آپ بھی ایک عورت ہیں. اس چیز کا نوٹس لیں, آج مجھے کل کو آپ کے گھروں تک آئیں گی یہ گالیاں. بچے ہیں آپ جی ماشاءاللہ میرے 3 بچے ہیں, میری 2 زندگی کی جمع پونجی کا ساری زندگی کی جمع پونجی یہ تھی. میں نے پیسے یہ پہلے بہت مشکل اکٹھے کیے تھے, بہت مشکل میں نے کیے تھے, میری یہ خون پسینے کی کمائی تھی, بہت مشکل میں نے پیسے کیے تھے. پیٹ کاٹ کے, بچوں کا پیٹ کاٹ کے, ایک غریب فیملی کے لیے 26-27 لاکھ روپیہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے. میں نے یہ رکھا تھا, میں نے کہا چلو میری بیٹی ہیں, یہ میری بیٹیوں کے کام آ جائے گا یہ گھر. میں نے بہت مشکل یہ پیسہ اکٹھا کیا ہے. میرا صرف ایک یہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ یا تو مجھے کوئی مار دے, میں اتنی کہ اپنی زندگی سے تنگ آئی ہوں کہ مجھے کوئی مار دے. مجھے قتل کی دھمکی ہے, میرے بچوں کی دھمکی ہیں, میری بیٹیوں کی دھمکی ہیں, قتل کی تو ریکارڈنگ ہے باقاعدہ کہ اس کو میں کہیں ایسی جگہ پھینکوں گا اس کو پتہ نہیں چلے گا, یہ میں اس کا پتہ بھی نہیں سو. دھمکیاں کس نے دی؟ یہ دھمکیاں ارسلان نے دی. ارسلان کا کوئی وکیل دوست تھا, اس نے مجھے ریکارڈنگ کر کے اس کی ساری بھیجی کہ باجی اپنی جان بچاؤ اس سے. میرے پاس وکیل کے لیے پیسے نہیں ہیں, میں اپنا کیس بھی وہاں پہ خود ہینڈل کر رہی ہوں, کیونکہ مجھے پتا سارے وکیل ایک جیسے مل جاتے ہیں. جج کے سامنے خود ہی پیش جی میں خود ہی جج صاحب کے ساتھ, آج میری ہیئرنگ تھی, میں جج صاحب کے سامنے خود ہی پیش ہوں. انہوں نے کہا وکیل, میں نے کہا آپ میرے وکیل ہیں, آپ کے آگے میں قرآن پاک رکھ دیتی ہوں, میں بھی اٹھا لیتی ہوں, آپ بھی اٹھا لیں, ہم دونوں جو ہے نا قرآن پاک کے سامنے قرآن پاک پڑھا ہوگا, آپ لوگ جو فیصلہ کرنا ہوگا کر دیجیے گا, کیونکہ میں نے بات قرآن پاک پہ کرنی ہے. حیرت کی بات ہے کہ جن لوگوں پہ اعتماد ہے اور جن لوگوں پہ یقین تھا اللہ کی ذات کے بعد, اور جو قانون بنائے گئے تھے کہ ان سے انصاف ملے گا, وہی 2 نمبریاں لگا رہے ہیں. اور یہ خاتون جس کی بیٹی ہیں اور آج در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے, اور یہ کاغذ جتنی FIR, جتنے کاغذات اب تک ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ, یعنی جہاں جہاں ادارے بنے ہوئے ہیں, انہیں امید تھی کہ یہاں سے انصاف ملے گا, ہر جگہ اپلیکیشن دی ہے. اور میری نظر میں یہ ردی سے زیادہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. اگر اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیں تو اللہ حافظ ہے ویسے ہمارے ملک کے پھر اداروں کا.